بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خیالات کے ساتھ بھی ہم ایسا کر سکیں کہ جو ناپسندیدہ خیالات ہیں ان کو ہم روک سکیں، مگر ہمارا ذہن ایک بہت بڑی کائنات ہے اور اس میں ہر طرح کے خیالات ہوتے ہیں، پھر ہر خیال کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کوئی ایسی دیواریں، کھڑکیاں اور دروازے نہیں ہیں کہ جو خیالات ہمارے رویے پہ برا اثر ڈالتے ہیں ان کو ہم روک سکیں، اور جو پسندیدہ خیالات ہیں ان کو ہم انٹرٹین کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسے طریقوں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں ناپسندیدہ خیالات مسلسل آ رہے ہیں جو کہ آپ کے ذہن پہ، جذبات پہ برا اثر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے ان برے اثرات کو کم کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ تو آج ہم ناپسندیدہ خیالات کے برے اثرات کو کنٹرول کرنے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو جیسے کہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میں نسبتاً سکون سے ہوں، تو اس وقت جو آئیڈیاز، جو خیالات مجھے چاہیے ان پہ غور کر سکتا ہوں اور انہی کے متعلق سوچ سکتا ہوں۔ مگر جب ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اگر انگزائٹی کا ہم شکار ہیں، تو انگزائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں فیوچر کے متعلق کہ جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ہم کیٹاسٹروفائز کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ کچھ برا ہو جائے گا، اور جو بھی واقعات ہمارے مستقبل میں ہونے والے ہیں ان کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج میں دو ایسی ٹیکنیکس پہ بات کروں گا کہ جو بہت ہی سمپل ہیں۔ اکثر میں بات کرتا ہوں اور لوگ، آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ان خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کچھ اچھا سوچیں، مگر بہت سے کلائنٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں ان خیالات سے، مگر ہماری جان نہیں چھوٹتی، وہ ہمارے ذہن پہ سوار رہتے ہیں، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹریس ہارمون جب بنتے ہیں تو ہمیں ایک خوف والی کیفیت میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے اسٹریس ہارمون جو ہے وہ ہماری نہ صرف سوچوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہمارے رویے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تو آج میں دو ایسی سمپل سی آبجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے خیالات کا جو آپ کے اوپر غلبہ ہے اور جو اس کے برے اثرات ہیں آپ کے رویے پہ اور آپ کے ذہن پہ اور آپ کی لائف پہ جو ہو رہے ہوتے ہیں، برے اثرات آپ کی لائف کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ٹیکنیکس پہ بات کروں گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں جتنی بھی بات کرتا ہوں، جب کسی ٹیکنیک کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو اس کے پیچھے جب تک سائنسی تحقیق موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے آتھینٹک ڈیٹا موجود نہ ہو، تو میں اس کے متعلق بات نہیں کرتا۔ تو آج جو دو ٹیکنیکس میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے کافی اب سائنٹیفک ڈیٹا آ رہا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں EFT اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں EMDR۔ ایموشنل فریڈم ٹیکنیک کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ بیسیکلی یہ آکوپنکچر اور آکوپریشر، جس کا جو چائنیز طریقہ علاج تھا، جو کہ تقریباً 4000 سال سے وہ ان کا کلیم ہے کہ وہ لوگ اس کو پریکٹس کرتے رہے، تو اس بیسس پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے 9 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ ٹیپ کرتے ہیں، ٹیپنگ کرتے ہیں، یعنی ان کو آپ ہاتھ سے یوں جیسے کہ میں کر رہا ہوں تھپ تھپاتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ جو خیالات ہوتے ہیں ان کا آپ کے رویے پہ اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو 9 پوائنٹس یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے، یہ اس کو کراٹے چاپ جو کہتے ہیں، یہ والا جگہ جو ہے اس کو ہم ہاتھوں سے رائٹ اور جو لیفٹ ہینڈ تھوڑی دیر 10-15 سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس کا آئی براؤز کے درمیان ہے، یوں۔ تیسرا جو ہے آئی ساکٹس کے بالکل باہر ہے، اور چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ آئی ساکٹس کے بالکل نیچے ہے۔ پانچواں پوائنٹس جو ہے وہ ناک کے نیچے ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ ہماری ٹوڑی اور یہ جو ہماری زبان ہے اس کے درمیان جو گروو بنی ہوئی یہ ہے۔ ساتواں پوائنٹ جو ہے جو ہماری چیسٹ رب ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا نیچے بھی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، 7واں پوائنٹ ہے۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ جب آپ بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی یہ والی انگلی جہاں پہ آتی ہے، یہاں پہ آپ ٹیپنگ کرتے ہیں، اور 9واں پوائنٹ یہاں پہ سر کے اوپر ٹیپنگ کرتے ہیں۔ تو جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اس کا پہلا پورشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کوئی بھی اسکرپٹ بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جو یہاں پہ کلینک میں کرتے ہیں، تو پہلے تو ہم اس کی پریپریشن کر لیتے ہیں، اسکرپٹ بنا لیتے ہیں کہ کون سا خیال جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اگر 2-3 خیالات ہیں مور اور لیس ایک جیسے ہیں، تو پھر ہم انہی پہ فوکس کرتے ہیں، ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اور ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ میں ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جب ہم چیسٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں یا سر پہ آتے ہیں، تو پھر ہم زیادہ پازیٹیو
ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میری ذہنی صلاحیتیں میرے مسائل سے بہت زیادہ ہیں. میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہوں. میرے مسائل چھوٹے ہیں اور میری ذہنی صلاحیتیں اس سے بڑی ہیں. یہ اگر آپ 15 منٹ کے لیے کریں گے تو آپ کو اس سے فوراً جو ہے آپ کو ریلیف ملے گا. آپ کے ذہن میں اس کے باوجود تھاٹس آئیں گے، مگر تھاٹس کا اکثر میں کہتا ہوں تھاٹس تو 40-50 ہزار ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمارے ایموشنز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ان کا کنیکشن اپنے ایموشن سے الگ کرتے ہیں. وہ تھاٹس آتے رہتے ہیں مگر ہمارے جذبات کو وہ متاثر نہیں کرتے. اور دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ EMDR ہے. EMDR وہ ٹیکنیک ہے جو کہ ہم پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں عموماً استعمال کرتے ہیں، کہ جن لوگوں کو زندگی میں ایسے واقعات ان کے ہو چکے ہوتے ہیں جو کہ بار بار ان کو فلیش بیکس ہو رہے ہیں، کسی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں، کسی ایسے واقعے سے گزرے ہوتے ہیں کہ جب ان کی یاد آتی ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اس میں EMDR آئی موومنٹ ڈی سینسٹائزیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ بھی آپ 15-20 منٹ تک اگر آپ کریں گے تو ایسے قسم کے خیالات جو کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ آپ کے اعصاب پہ برا اثر ڈال رہے ہیں، تو اس سے آپ کی ان تھاٹس کو اور آپ کے ایموشنز کو ایک دوسرے سے ڈیٹیچ کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے سائنس کیا، کافی ساری تھیوریز آ رہی ہیں، اس کے پیچھے ہیں مختلف تھیوریز ہیں، مگر سائنسی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے. اب تو EMDR جو ہے سائیکو تھراپی کا بنیادی حصہ ہے اور دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں اور سر ہلائے بغیر دائیں اور بائیں یوں کر کے دیکھتے ہیں. دائیں بائیں، جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی پینڈولم ہے جو کہ دائیں اور بائیں جا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمرے میں کوئی 2 پوائنٹس لیفٹ، ایکسٹریم لیفٹ پہ اور ایکسٹریم رائٹ پہ آپ اپنے سامنے جو ہے پہلے سے ڈٹرمائن کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھنا ہے اور پھر اس کی طرف دیکھنا ہے، اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. آئی موومنٹس ہوتی رہتی ہیں اور آپ ان خیالات کو جو کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. اور جب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ یہ ٹیکنیک اپلائی کر لیتے ہیں تو پھر وہ خیالات جب بھی آتے ہیں تو آپ کے ایموشنز کو ڈسٹرب نہیں کرتے. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹیکنیکس ہیں جو کہ میں نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس طرح آپ کو بتا دی ہیں. آپ اگر ان کو مزید بہتر طریقے سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو جو سائیکالوجسٹ یہ پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی کلینک میں بیٹھ کے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ سٹریس کا شکار ہوں تو ان دونوں ٹیکنیکس میں سے کوئی ٹیکنیک اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، جو آپ کی سچویشن ہے، جو تھاٹس آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے مطابق آپ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور EFT کے متعلق میں یہ بتاؤں کہ 10-15 منٹ میں بہت زبردست ریلیف لوگوں کو اس میں مل جاتا ہے. اور بہت پرانے قسم کے جو دکھ ہیں، خیالات ہیں، وہ بھی جب EFT ٹیکنیک کو اپلائی کر کے اس کو ذہن میں لاتے ہیں تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ان خیالات کی وجہ سے جو ہماری جذبات پہ برے اثرات ہوتے تھے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں. تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.